أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے پوری دنیا کو وجود بخشا اور وجود بخشنے کے بعد میں اکیلا تنہا مکمل طریقے سے اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، سید المرسلین، امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین جمعہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسلسل ہمارے خطبات چل رہے ہیں. آج اسی سلسلے کی 24ویں کڑی ہے. 23 خطبات میں سن 6 ہجری تک کے مختصر واقعات آپ کے سامنے بیان کیے گئے. آج سن 7 ہجری میں جو غزوہ رونما ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو حادثہ رونما ہوا، اس تعلق سے چند باتیں ذکر کی جائیں گی. اس میں صحابہ کرام کی فضیلت اور اس واقعے میں ہمارے لیے کیا درس عبرت ہے، کیا نصیحت ہے، سب چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے صلح پر دستخط کیے، اس میں ایک جو پوائنٹ تھا، ایک نقطہ تھا کہ اگر مسلمانوں کی جانب سے کوئی مکہ والوں کے پاس چلا جاتا ہے تو مکہ والے اسے ریٹرن اور واپس نہیں کریں گے، لیکن مکہ کی جانب سے کوئی شخص مدینہ والوں کے پاس چلا جائے، صحابہ کرام سے جا کر مل جائے تو صحابہ کرام کو واپس کرنا ہو. اسی شرط کے مطابق
صلح ہونے کے فوراً بعد ابو جندل رضی اللہ عنہ آئے، پچھلے خطبہ میں بیان کیا تھا۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کی پاسداری کرتے ہوئے وعدے کے مطابق انہیں واپس کر دیا۔ چند ہی دنوں کے بعد ابو بصیر رضی اللہ عنہ مکہ سے چل کر صحابہ کرام کے پاس مدینہ تشریف لائے۔ ان کے پیچھے پیچھے کافروں نے دو شخص کو بھیجا کہ واپس ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو لے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو واپس یاد دلایا کہ عہد و پیمان ہو چکا ہے، مسلمان عہد و پیمان کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں، مسلمان کبھی غدار نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے آپ واپس مکہ چلے جاؤ، اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ دوبارہ واپس کر دیے گئے۔ جن دو کافروں کے ساتھ واپس کیے گئے، راستے میں چلتے گئے، ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے کہا ایک شخص ہے کہ اگر تمہاری تلوار دکھا سکتے کتنی تیز ہے؟ اس شخص نے کہا دیکھیے میری تلوار کتنی تیز ہے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں اور مکمل تھام لیتے ہیں، اور تھامنے کے بعد اس کافر کا صفایا کرتے ہیں۔ جب دوسرے شخص نے دیکھا کہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ایک دوست کو قتل کر دیا ہے، وہ بھاگتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ تلوار لیے ہوئے اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ واقعہ بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے تو جنگ چھڑ گئی، دوبارہ لڑائی کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ مجھے دوبارہ مکہ والوں کے حوالے کیا جائے گا، وہ وہاں سے چل کر ساحل سمندر کے پاس چلے گئے، سمندر کے قریب چلے گئے۔ مکہ والوں کو جب علم ہوا جو صحابہ کرام تھے قید و بند کی زندگی گزار رہے تھے کہ ہمارا ایک ساتھی ساحل کے پاس ہے، کئی صحابہ کرام ان میں سے ابو جندل رضی اللہ عنہ، کئی صحابہ کرام ایک کے بعد ایک ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں 50 سے زیادہ صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ وہ راستہ تھا کفار مکہ، مشرکین مکہ کا تجارت کرنے کا۔ وہاں وہ جب بھی تجارتی قافلہ جاتا اس کو لوٹ مار کرتے، جھڑپیں کرتے، جس کی وجہ سے کفار مکہ، مشرکین مکہ پریشان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے درخواست کرتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ جو یہ شرط لگائی گئی تھی کہ آپ کے پاس جو آئے اسے ریٹرن کر دینا ہے، جتنے صحابہ ساحل سمندر کے پاس ہیں ان کو آپ اپنے پاس بلا لیں اور اس شرط کو مٹا دیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی مدد ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی جگہوں سے اس کے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ نہیں سکتا ہے۔ صحابہ کرام واپس مدینہ تشریف لاتے، دوبارہ انہیں لوٹا دیا جاتا، لیکن اس چال سے اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اس لیے کہا جاتا ہے ما یسع المرء ما لا یسع الجماعہ، کہ کبھی کبھار ایک انسان وہ کام کر دیتا ہے جو پوری جماعت نہیں کر پاتی ہے۔ یہ ایک صحابی کس طریقے سے صحابہ کرام کو وہاں جمع کرتے ہیں اور مشرکین کی نیند حرام کر دیتے ہیں، اور مشرکین جس صلح پر دستخط کیے تھے اس نقطے کو مٹانے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ یہاں صحابہ کرام کی ثابت قدمی اور کس طریقے سے ابو جندل ثابت قدم ہے، اور آج ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ ایک ایسا ماحول ہو کہ دوبارہ کافروں کو سونپ دیا جائے تو کیا ہم مسلمان رہ پائیں گے، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہ پائیں گے؟ جبکہ صحابہ کرام کو دوبارہ مدینہ سے مکہ بھیج دیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام کا وہ صبر ہے، وہ ثابت قدمی ہے کہ ایمان کے راستے میں کبھی ڈگمگاتے نہیں۔ اسلامیہ میں بڑی عبرت و نصیحت ہے مسلمان کہ کافروں نے یہ سوچا تھا کہ اس راستے سے ہم مسلمانوں کو ذلیل کریں گے، یعنی جو بھی مسلمان مکہ سے مدینہ آئے گا اسے لوٹانا ہوگا، یہ مسلمانوں کی ذلت ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اسی لائن اور اسی راستے سے جہاں وہ عزت چاہتے ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں ذلیل کر دیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے۔ اللہ
اللہ رب العالمین مالک الملک ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ کفار مکہ اس راستے سے عزت چاہ رہے تھے، اللہ رب العالمین عزت اور ذلت کا مالک ہے، اسی راستے سے اللہ رب العالمین نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا۔ اس واقعے سے ہمارا ایمان اللہ پر توکل مضبوط ہونا چاہیے اور ہمیشہ عزت اللہ کے راستے میں تلاش کرنی چاہیے۔ عزت دین اسلام پر چل کر عزت چاہنی چاہیے، اس لیے کہ عزت دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت اس عزت کے راستے سے ہٹ کر ذلت کے راستوں سے عزت تلاش کر رہی ہے۔ یہودیوں کے راستے سے، عیسائیوں کے راستے سے، غیر مسلموں کے راستے سے آج کئی مسلمان عزت تلاش کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر موڑ پر انہیں ذلیل کر دیتا ہے، اس لیے کہ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے اور عزت صرف دین اسلام میں ہے، دین اسلام کی تعلیمات میں ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ یہ ہوتا ہے کہ کئی مہاجر عورتیں مکہ سے چل کر مدینہ تشریف لے آتی ہیں۔ مکہ والے پہنچ جاتے ہیں کہ وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ واپس کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا کہ وعدہ جو ہوا تھا اس میں مذکر کا صیغہ ہے، صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے یہ وعدہ اور عہد و پیمان نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، کہ ایمان والو اگر مکہ سے چل کر مہاجر عورتیں مدینہ تشریف لے آتی ہیں تو انہیں ایگزام دیجیے، ان کا ایمان جانچ پڑتال کیجیے، حقیقی معنوں میں وہ مومن ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اعلم بایمانہم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے ان کے ایمان کے تعلق سے۔ فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن إلی الکفار، اگر ان کا ایمان سچا ہے اور اب جانچ پڑتال کے بعد یہ ثابت ہو جائے کہ مومنہ عورتیں ہیں، فلا ترجعوہن إلی الکفار، دوبارہ کافروں کے حوالے میں نہ کیجیے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا وہ سچ ہے کہ مسلمان عورتوں کو دوبارہ مکہ نہیں بھیجنا ہے۔ اس کے بعد سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اہم واقعہ، اہم غزوہ رونما ہوا، جسے غزوہ خیبر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے عہد و پیمان کر چکے کہ مکہ کے درمیان، مدینہ والوں کے درمیان 10 سال جنگ بندی ہے، کوئی جنگ نہیں چھیڑ سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ یہودی بار بار اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کفار کے پاس جاتے ہیں، منافقین کے پاس جاتے ہیں اور اپنی طاقت کو یکجا کر کے اسلام کو مٹانے کے در میں ہیں۔ کیوں نہ بہتر موقع ہے کہ مشرکین مکہ صلح ہونے کے بعد آ نہیں سکتے ہیں جنگ کی جانب، تو ان یہودیوں کا صفایا کر دیا جائے، ان کی طاقت کو توڑ دیا جائے۔ اسی مقصد کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دوری پر خیبر کے کئی قلعے واقع ہیں۔ محرم سن 7 ہجری کا واقعہ ہے، مہینے میں تھوڑا اختلاف ہے، کئی مورخین نے محرم ہی کو صحیح قرار دیا ہے کہ محرم کا مہینہ کا سن 7 ہجری کا آغاز ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر خیبر کی جانب نکلتے ہیں۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں کہ جا کر کے تفتیش کرو یہودیوں کی کیا پلاننگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب بھی سفر پر جاتے یا غزوات میں جاتے، اوپر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کو پکار رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون عصرا ولا غائبا تدعون سمیعا بصیرا قریبا۔ کہ صحابہ کرام لفظوں میں اللہ کو پکارو، دل میں اللہ کو پکارو، دھیرے دھیرے اللہ کا ذکر کرو، تم بہرے اور گونگے کو نہیں پکار رہے، ایسا نہیں ہے جو یہاں غائب ذات کو پکار رہے ہو، تم تو اس ہستی کو پکار رہے ہو جو ہر چیز کو سنتا ہے، جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، قریباً اور انتہائی قریب ہے، عرش پر ہونے کے باوجود سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ہر چیز سے قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت
اور اس کے بعد صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ کس طریقے کی پلاننگ یہودیوں کی چل رہی ہے۔ جس قلعے میں داخل ہونے والے تھے وہ قلعہ دنیا کا سب سے محفوظ قلعہ تھا، بہترین قلعہ تھا، سازو سامان بھی کھانے اور پینے کا اتنا زیادہ تھا کہ ایک سال بغیر قلعے کا محاصرہ کیا جائے تب بھی کھانا اور پانی ختم نہ ہو۔ جنگجو بھی تھے، اسلحہ بھی موجود تھے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پلاننگ کرنے والے تھے کہ یہودیوں کو بھنک نہ لگی کہ مسلمان قریب آ چکے ہیں۔ صبح سویرے وہ کھیتیوں کے لیے روانہ ہو رہے تھے، کدالیں پھاوڑے لے کر کے۔ اچانک خیبر کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچتے ہی یہودی کہتے ہیں محمد آ گئے، محمد کے ساتھی آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، خیبر خیبر، انا اذا نظرنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین۔ تکبیر کا نعرہ بلند کرتے ہیں، دو بار اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں خیبر خیبر، خیبر برباد ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے وعید سنا رہے ہیں کہ خیبر تمام و برباد ہو گیا، مسلمانوں کو فتح ملنے والی ہے، جیت نصیب ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں کئی قلعے تھے، ان کئی قلعوں کو گھیرے رکھا، اتنا سخت محاصرہ ہو چکا تھا کہ کئی فتوحات کے بعد کئی چیزوں کے باوجود بھی جنگ میں فتح نہیں مل رہی تھی۔ ایک رات ایک شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ یہاں قریب کل میں ایک ایسے صحابی کو جھنڈا دینے والا، وہ صحابی وہ انسان ایسا انسان ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام صحابہ کرام یہ سوچ رہے تھے کاش یہ جھنڈا مجھے ملے۔ پوری رات اسی میں گزر جاتی ہے، صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ علی بن ابی طالب کو میں جھنڈا دینے والا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے، اس لیے کہ ان کی آنکھوں میں درد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ وہ بیمار ہیں، آنکھوں میں درد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کو لے کر کے آئیے، لے کر کے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی دہن لگایا، آنکھیں بالکل شفا یاب ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا۔ پھر آپ نے انہیں روانہ کرتے ہوئے فرمایا ادعوہم الی الاسلام، پہلے جا کر کے انہیں اسلام کی جانب بلائیے، یہودیوں کو یہ بتلائیے کہ اسلام کیا ہے، توحید کیا ہے، انہیں سبق سکھائیے۔ پھر آپ نے جنگ کی ٹریننگ اور جنگ کی مشق بتاتے ہوئے فرمایا فواللہ لئن یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم۔ اجازت رہے وہ جنگ کے لیے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ ایک بھی آدمی اگر ہدایت پر آ جاتا ہے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہیں سرخ اونٹ ملے، اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ ایک بھی آدمی تمہارے ہاتھ پر اسلام قبول کر لے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ جہاد پر بھیجتے ہیں، اور یہودیوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ کاش بھی وہ اسلام قبول کر لے۔ اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں، اور محاصرے کے بعد جنگ میں جیت نصیب ہو جاتی ہے، فتح مل جاتی ہے۔ کئی واقعات تاریخی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے اتنا بڑا قلعہ تھا، اس کا گیٹ توڑ دیتے ہیں، اس گیٹ کو ڈھال بنا لیتے ہیں۔ اس طرح کی جتنی روایتیں ملتی تاریخ کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں، اس طرح کی روایتیں ذکر کر کے آج حضرت علی کے نام سے جھوٹی روایتیں بیان کر کے یہ ثابت کیا جاتا ہے اتنے بڑے بہادر ہیں، ان کے لیے صحیح روایتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کے صحابی ہیں، بہترین انسان تھے، اور بہت ہی زیادہ فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے بیان فرمائی ہے، لہذا جھوٹی روایات کے ذریعے سے ان کی شان کو بیان کرنا ایک مسلمان کی شان نہیں ہے، ان کے لیے صحیح روایتیں ہی کافی ہیں۔ اس جنگ میں تقریباً 20 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور 90 سے زیادہ یہودیوں کو جہنم میں دھکیل دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اس جنگ میں ایک واقعہ رونما ہوا، یہودیوں کے سردار کی بیٹی صفیہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آزاد کر کے نکاح کر لیتے ہیں، اور یہی صفیہ جو یہودی سردار کی بیٹی کی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا مومنوں کی ماں بن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دیتا ہے، اور بہترین ماں اور بہترین صحابیہ کا کردار ادا کرتی ہے۔
اس جنگ کے فوراً بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سامان سمیٹ لیے رہے تھے، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والے صحابہ کرام بھی تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، آپ کو احساس نہیں ہو پا رہا تھا کہ مجھے فتح خیبر سے خوشی مل رہی ہے یا جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھ حبشہ کی جانب جو صحابہ کرام آئے ہیں ان سے خوشی مل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے تعلق سے فرمایا وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تم سب کے لیے ایک ہجرت کا ثواب ہے، لیکن ان کے لیے وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلُ الصَّفِيَّةِ هِجْرَتَانِ، یہ جو صحابہ کرام حبشہ کی جانب سے آئے ہیں انہیں دو ہجرت کا ثواب مل رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی ہم جانتے تھے کہ صحابہ کرام حبشہ سے آئے ہیں، یہ کہیں ان کے دل میں یہ احساس کمتری پیدا نہ ہو جائے، اتنے سال تک وہاں رہے، غزوات میں شریک نہ ہو سکے، ہماری فضیلت کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حوصلہ دینے کے لیے فرمایا یہ جتنے مکہ سے آئے ہیں انہیں صرف ایک ہجرت کا ثواب ہے، تمہیں دو ہجرت کا ثواب مل رہا ہے، حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا اور مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا۔ اسی اہم جنگ میں صحابہ کرام نے فرمایا ما شبعت حتى فتحت خیبر، کہ آج تک اتنے سال کا عرصہ گزر چکا ہے کبھی پیٹ بھر کے ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا، یہاں اتنی دولت نصیب ہوئی کہ آج ہی ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ صحابہ کرام کھانا کھانے کے لیے اس وقت تک گھریلو گھروں کا گوشت حلال تھا پکائے جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آج سے گھریلو گھرے حرام ہو چکے ہیں، لہذا جو پک رہے ہیں ہانڈیوں میں انہیں ادھیڑ دیا جائے، ایک لقمہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے ہر چیز کو ادھیڑ دیا اور اتباع کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے انہوں نے یہ بتلایا کہ اصل اتباع کیا ہے۔ ایک واقعہ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے، خاص طور سے مؤرخین و سیرت نگاروں نے اسی واقعے کو ذکر کیا ہے، اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا انتظام کیا۔ یہودیوں نے زینب جو یہودیہ عورت تھی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو گوشت پیش فرمایا اس میں زہر ملا کہ کسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کھائیں گے انہیں سوائے کر دیا جائے۔ اس زہر کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے آگاہ فرما دیا، ایک صحابی کھا چکے تھے، ایک کو دیوالا لینے کی وجہ سے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لقمہ لے جاتے ہیں، رکھتے بھی ہیں، جبرائیل امین آ کر کے آگاہ کر دیتے ہیں کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا اثر اتنا زیادہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بیماری میں اس دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں فرماتے ہیں یا عائشہ ما اغار رجل علم الطعام اکلت بخیبر، خیبر کے دن جو میں نے لقمہ لیا تھا اس زہر کا آدمی اثر میں محسوس کر رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے اس اثر کی وجہ سے میری رگیں کٹ جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کی وجہ سے شہید کا درجہ بھی دیا جاتا ہے، اور یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ زہر کی وجہ سے شہید کر دیے گئے۔ یہ چند واقعات مختصر جو پیش آئے، اس واقعے میں ہمارے لیے کئی عبرتیں نصیحتیں بھی ہیں۔ بڑا مختصر واقعہ میں آپ کے سامنے رکھا ہے، تفصیل اگر چاہیے سیرت کی کتابوں میں تفصیل واقعات پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک نصیحت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جھنڈا اس شخص کو دینے والا ہوں اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، لہذا حضرت علی کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی صحابی تو ہے ہی، خلیفہ راشد بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ صحابی رسول کو وصیت اور یہ نصیحت کی گئی، یہ پیغام سنایا گیا کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرٹیفکیٹ دیا۔ جب یہ سرٹیفکیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کا جذبہ اتنا سرشار ہے کہ پوری رات سوتے نہیں ہیں، اور اسی جذبے کے تحت سب یہی سوچتے ہیں کہ شاید وہ جھنڈا مجھے دیا جائے گا، نہ جانے کس کو دیا جائے۔ صحابہ کرام کا جذبہ تھا، آج وہی جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اس کے رسول سے حقیقی محبت کے اگر دعویدار ہے تو اللہ اس کے رسول کی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، تو تمام چیزوں کو اپنا کر اللہ اس کے رسول کی محبت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر دعویٰ ہے اگر دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت کا، اتباع نبی ضروری ہے۔ اتباع نبی کے بنا اللہ سے محبت کا دعویٰ چھوٹا ہے۔
آج مسلمان اپنے خالق اور مالک سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو دور ہو چکی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے مسلمانوں صحابہ کرام جیسا جذبہ پیدا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو نصیحت کر کے یہ پیغام دیا تھا، ایک مسلمان کی یہ سوچ ہونی چاہیے، ایک مسلمان کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرے ہاتھوں سے، میری دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، میری رہنمائی کے ذریعے سے اگر ایک شخص کی اصلاح ہو جاتی ہے تو کتنا بہترین ہے، اس کو اونٹوں سے بہتر ہے۔ آج ہر مسلمان کی طرف ہونی چاہیے، ہر ایک انسان کی طرف ہونی چاہیے جو جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں، جو شرک کے راستے پر چل رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے بھلائی کے ذریعے سے، بہترین نصیحت کے ذریعے سے شرک کے راستے سے نکال کر توحید کے راستے پر لانے کی محنت کی جائے، کوشش کی جائے۔ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی طریقے سے مہاجرین حبشہ کی فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے مہاجرین حبشہ کا مقام ذکر فرمایا ہے۔ یہاں مسلمانوں کو نصیحت ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت دنیا داری میں غرق ہو چکی ہے، دنیا کی محبت میں اس قدر ہم غرق ہو چکے ہیں کہ ہم خالق کو بھول چکے ہیں، رازق کو بھول چکے ہیں۔ دینار کی محبت، درہم کی محبت، روپے اور پیسوں کی محبت میں آج ہر مسلمان اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ اسے صحیح راستے کی پہچان ختم ہو چکی ہے۔ اسے اللہ رب العالمین سے جو محبت ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہونی چاہیے، دین اسلام سے جیسی محبت ہونی چاہیے، آج دنیا کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں۔ اور خاص طور سے ہماری عادت بن چکی ہے بس کھانا اور ڈھاکا، کھانا ملنا چاہیے اور یہ آباد ہو رہی ہے اور کھانے کے لیے طرح طرح کی پارٹیاں سجائی جا رہی ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن یہی صحابہ کرام کی شخصیات ہے، صحابہ کرام کی ذات ہے، ان کا منبع نظر آخرت ہے، اللہ کی رضامندی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں ماں شفیع حتی فتحت خیبر، کہ خیبر کے فتح ہونے تک آج تک ہم نے کبھی پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہ کھایا۔ یہ صحابہ کرام کی ذات ہے، یہ صحابہ کرام کی شخصیت ہے کہ ان کا منبع نظر صرف آخرت ہے، اللہ کی رضامندی ہے۔ اور آج ہم صرف دنیا اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو دنیا پانی ہے، جو دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے مسلمانوں آخرت کی محبت پیدا کیجیے، دنیا کی حقیقت کو سمجھیے۔ یہ دنیا ایک پلک بھرنے ایک لمحے بھرتی ہے، نہ جانے کب فرشتہ آ جائے اور بیٹھے بیٹھے انسان اڑ جاتا ہے، نہ جانے انسان کھڑا ہوتا ہے اسی وقت فرشتہ آتا ہے وہ اس دنیا کو خیر آباد کہہ کے چلا جاتا ہے۔ خواہشات ہے بلڈنگیں بنانے کی، خواہشات ہے تجارت کو ترقی دینے کی، خواہشات ہے بیٹے اور بیٹیوں کی بہترین طریقے سے شادی کرنے کی، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو صرف یہ سوچتے رہتے ہیں اور فرشتہ آ کر ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے پاس بھی موت کا یہ فرشتہ آ کر ہماری روح کو قبض کر لے۔ مسلمانوں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اس محبت کو، دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان کو آخرت کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کی سب خوشیاں آخرت کے لیے ہے، جنت کے گھر کے لیے ہے۔ اس لیے جنت کے گھر کی آپ تجارت کر دیجیے، دنیا کے تجارت سے، دنیا کے گھروں سے۔ اسی طریقے سے مسلمان اس واقعے میں ہماری پیغام ہے، جتنے دشمنان اسلام ہے یہ ہر طریقے سے اسلام کو، مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں کرتے رہیں گے۔ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے، اس دنیا سے ختم کرنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کی گئی۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا پتھروں سے آپ کو مارا جاتا ہے، پلاننگ کی جاتی ہے کہ پتھر اوپر سے پھینک کر آپ کو ختم کر دیا جائے، ہر طرح کی پلاننگ، اور اس میں یہ پلاننگ ہوئی وساعت دے کر کے آپ کا خاتمہ کر دیا جائے۔ لیکن جو اللہ کا ہوتا ہے، اللہ ہمیشہ ہر پل پر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے سچے راہی بن جاتے ہیں اور سچے جنت کے راہی بن کر کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین بھی ہر پل ہر آن ہماری حفاظت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ علیہ السلام کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مسلمانوں یہ ایمان پیدا کیجیے۔ اس طریقے سے اس واقعے میں ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ جب صحابہ کرام گدھے کے گوشت کو چڑھا چکے تھے، پکڑنے ہی والا تھا، اللہ نے بھی اعلان کر دیا کہ آج سے یہ حرام ہو چکا ہے۔ یہ اتباع کا جذبہ ہے۔ صحابہ کرام جب سن لیتے تھے نبی کی زبان یہ اعلان ہو چکا ہے یہ چیز حرام ہے، اس کے قریب نہیں جاتے تھے۔ آج کتنی چیزوں
چیزوں کے تعلق سے ہم جانتے ہیں یہ چیزیں خبیث ہیں، یہ چیزیں جسم کے نقصان دہ ہیں، یہ چیزیں قرآن و سنت سے حرام ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس بہانے ہیں، عادت بن چکی ہے، نہ جانے کون کون سی عادتوں کے ہم شکار ہو چکے ہیں اور ان عادات کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ مسلمانوں یہی اتباع کا جذبہ پیدا کیجیے کہ جب بھی دلیل ہمارے سامنے آ جاتی ہے بنا کسی چھوچرا کے، یہ جذبہ ایمان ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی اتباع کا نمونہ پیش کیجیے۔ اس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان یہ بھی فرمایا تھا کہ آج سے نکاح متعہ حرام ہو چکا ہے۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے، لیکن شیعوں کے یہاں یہ نکاح متعہ آج بھی جائز رکھا گیا ہے، جبکہ قرآن و سنت میں صحابہ کرام کی اجماع سے ثابت ہو چکا ہے کہ نکاح ہمیشہ ہمیشہ حرام ہو چکا ہے۔ یہ نکاح چند دنوں کے لیے آپ کہیں جائیں، چند روپے اور پیسے دے کر کے نکاح کر لیں، 2 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ شروع اسلام میں جب وغیرہ میں اس کی اجازت دی گئی تھی، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں عام اعلان کر دیا کہ نکاح متعہ حرام ہو چکا ہے، لہٰذا یہ اجماع ہے کہ نکاح متعہ حرام ہو چکا ہے۔ اللہ کے قرآن سے دعا ہے اللہ کے قرآن میں تمام مسلمانوں کو سیرت النبی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت النبی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ آج 2021 کی آخری تاریخ ہے، رات کے 12 بجنے کے بعد 2022 کی پہلی تاریخ کا آغاز ہو چکا ہو۔ کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو غیروں کی نقالی کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے سے بغاوت کرتے ہیں۔ کتنی بہنیں ایسی ہیں جو آج کی رات ہیپی نیو ایئر کے نام پر عزتوں کو تار تار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کتنے بھائی ایسے ہوں گے جو آج کی رات ہی اللہ کو ناراض کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مسلمانوں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے ہیپی نیو ایئر منایا جائے یا ہیپی نیو ایئر کا اسٹیٹس لگایا جائے یا اس نام پر کسی بھی طرح کا خرافات کیا جائے۔ یہ مسلمانوں کا طور طریقہ نہیں ہے۔ کس چیز کی آج ہمیں خوشی ہے؟ کیا 2021 ہمارے لیے بہتر رہا؟ کتنے ہمارے دوست اور احباب اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے؟ کیا اس لیے بہتر رہا ہے کہ ہماری تجارتیں ختم ہو چکی ہیں؟ کس اعتبار سے؟ کیا اس لیے خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم اور موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں؟ مسلمان وہ ہے جو خوشی بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر مناتا ہے اور غمی بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے مناتا ہے۔ جانے انجانے میں کفار کی نکالیاں نہ کرے، غیروں کی نکالیاں نہ کرے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر و نشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کا دن ابو بکر صدیق کے ساتھ نہ رہے، صحابہ کرام کے ساتھ نہ رہے، بلکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے جن لوگوں کی نسلوں کو اللہ نے کتے اور بندر بنا دیا؟ یہودیوں کی نسل، نصرانیوں کی نسل، کیا ان کے نقش قدم پر چل کر ان کے ساتھ اٹھنے کی تمنا ہی کر رہے ہیں؟ جانتے بوجھتے ہوئے بھی نہ جانے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، کس طریقے سے انہیں دینی تعلیمات سے محبت نہیں ہے۔ اور کبھی کبھار صرف مذاق میں، یہ مذاق کی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم مذاق میں ہیپی نیو ایئر کہیں، مذاق میں خوشیاں منائیں، یہ چیزیں مذاق والی نہیں ہیں۔ کبھی کبھار یہ چیزیں دین اسلام سے مسلمان کو خارج کر دیتی ہے۔ ضرورت ہے مسلمانوں اس چیز کی خطرناکی کو سمجھیں کہ جتنے تہوار ہیں، جتنے فنکشن ہیں، یہ جتنے ہیپی نیو ایئر کی پلاننگیں ہیں، اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں کتنی فتوحات ہوتی ہے، کتنے غزوات میں جیت لی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی کبھی ایک سال کسی ایک صحابی نے ایسا نہیں ہوا کہ چلو اس سال جشن مناتے ہیں۔ ہماری غزوہ خیبر ہوئی تھی، اس میں فتح نصیب ہوئی تھی، غزوہ احد ہوئی تھی، غزوہ بدر ہوئی تھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، یہ طرح واقعات رونما ہوئے۔ اسلام کا طور طریقہ نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہر پل اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، خوشیاں منانے کے لیے نہیں،
کھانے اور پینے کے لیے نہیں، یہ تو صرف ذریعے ہیں۔ لہٰذا اپنے مقصد حقیقی کو سمجھیں، جانوروں کی طرح زندگی نہ گزارے جو اس دنیا میں آتے ہیں، کھاتے اور پیتے ہیں، اچھلتے اور کودتے ہیں، سوتے اور جاگتے ہیں، اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں ان کی زندگی بھی پوری جانوروں کی طرح ہو چکی ہے، کلانعام بالکل ایسے جانوروں کی طرح ہو چکے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ بے گزرے ہو چکے ہیں۔ کھاتے اور پیتے ہیں، مستیاں کرتے ہیں، ایک دن موقع آتا ہے، آنکھ بند ہو جاتی ہے، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں یہ خوشیاں منائی جا رہی ہے وہی سچی تعلیمات لوگوں تک پہنچائے کہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح اسلام کو سمجھنے اور صحیح اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو بھائی اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اللہ رب العالمین کی بخشش فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، اللہ رب العالمین کی قبر کو نور سے بھر دے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، دین اسلام کے ساتھ زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو دین اسلام کے ساتھ ہو۔ آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارک علی عبدک